قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. موضوع میرے علماء حضرات، خصوصی مہمان، سارے بچوں، پہلے کافی ہو گئی، کافی وقت سے آپ کی انتظار کر رہے ہیں. میں موضوع پہ آتا تھا. میرا یہاں پر آنا یہ پہلا مقصد ہے حضرت مولانا قاسمی نقوی دعوت کا اللہ نصیب فرمائے. ایسے شخصیت اندھیرے میں ایک دن جلا. آج بھی ایک دن کے چہرے کو نظر آ رہی ہے. پانڈو صبح کی جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا ہے. آپ وہ شمع ہیں، آپ وہ دیپ ہیں جو اندھیرے میں اجالا کرنے والے. مولانا نے اپنے محنت مشقت، اپنے کالج اور اپنے خواہشات کو دور کرتے ہوئے، دنیاوی مقاصد کو دور کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا راہ کھینچا ہے. میری طرف تھی کہ یہاں پر کب آؤں اور کب آپ لوگوں کو دیکھوں، کب ان کے مدارس کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے تعلیم کا کو دیکھوں. یہ وہ ہستی ہے جسے زمانہ نہیں بھولے. میں سے بھول چکا ہوں، مسافہ ہوا ہے کئی بار. مجھے اثر سے ہو رہا ہے کہ وہ کب چل بسے اس کا مجھے خبر ہی نہیں. یہ ہندوستان میں جاننے والے شخصیتوں میں عظیم شخصیت ہے. ان کے بارے میں ہم کتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے. یہ مدرسہ پورے بہار میں قدیم مدرسہ ہے اور یہاں پر طلباء کئی لوگ قرآن پاک سے پڑھ کے حافظ ہو کے کئی لوگوں کی دستر بندی ہوئی ہے اور کئی حفاظ عالم کافی لوگ یہاں سے آگے بڑھ چکے. مجھے خوشی ہوتی ہے لگ بھگ 300 ساڑھے 300 یہاں پر طلباء بیٹھے ہیں یہاں پر اور سب اپنے اپنی جگہ اپنے تعلیم کے لیے مصروف ہیں. پہلے بچوں یہ دین کا کام اتنا آسان نہیں. اب سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں بچے پڑھنے والے بڑے سستا اور سستا بڑی سستی حالت. یہ مت بھولو کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے وہ تو کوہنور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کو چنتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جس کے سینے میں قرآن جو پہاڑ تک اس کو نہیں دے سکے، وہ جو قرآن جو اللہ کی بول ہے آپ کے سینے مبارک میں اس کو بےبس ہونا، ہمیشہ رہنا وہ معمولی بات ہے. جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا وہ تو مہمان رسول بن گئے. اب چاند ستاروں سے بڑھ کے ہو گئے. اب وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ وقت شہنشاہ کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، وہ تو نماز کے آئے تو تابع امام ہو. وقت شہنشاہ بھی یہ تابع امام کے ہوتا ہے، لیکن امام کا دعویٰ کوئی نہیں ہوتا. وہ مقام ہے امام کا، وہ مقام ہے عالم کا، وہ مقام یعنی شہنشاہ سے بڑھتا ہے. یہ میرے طرف سے میں کہتا ہوں. آپ دین کے رہبر، دین کو سنوارنے والے، دین کو اٹھاوٹ کرنے والے، اللہ اور رسول کی پہچان کو جان کے پہچاننے والے، ہم کو صحیح راستہ بتانے والے، اللہ اور حرام کی نبی کو بتانے والے، یہ تو آپ ہیں. اگر آپ نہ ہوتے، اگر میرے علماء نہ ہوتے تو دین کو چلانے والے کون ہوتے؟ سارے آقا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری ایک طرف جو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو پیغمبری سے نوازا، لیکن ایک ہی پیغمبر ہے ہمارا آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت سے نوازا. کوئی اور پیغمبر کو امامت نہیں دی. یہ وہ قسم کی ہے جس نے کوئی پیغمبر کو نہیں دی. قبروں کے ساتھ امامت صرف ہمارے آقا. انہوں نے امامت کو چنا، سادگی کو چنا، بادشاہی کو نہیں چنا. پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اپنی سادی زندگی امام بن کے بتائے. امام وہ ہے جو اللہ کے نزدیک، امام وہ ہے جو سارے مسلمانوں کی نماز قبول کرتے ہیں. امام وہ ہوتے ہیں جو ہم مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. وہ مقام پانے والے آپ اساتذہ کے جو ہر ماہر پہ لبے کہتے ہوئے اس کے سینے کو مضبوط کرتے ہوئے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے.
ایک قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کی بول ہے. سب کے گھر میں قرآن ہوتی ہے. بڑی حفاظت سے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے بڑے اچھے ہائٹ پہ اچھے الماری میں رکھتے ہیں. وہ تو بند کتاب. آپ لوگ چلتے پھرتے قرآن. ہم قرآن کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. آپ لوگ پڑھتے بھی نہیں اور سناتے بھی. تو آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسول کہلاتے ہیں. قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. تو آپ جو چلتے پھرتے قرآن. الحمدللہ یہ جو تعلیم کا انہوں نے یہ فاؤنڈیشن ڈالا ہے یہ تاقیمت چلیں گے اور چلتا رہے گا. میری دعا ہے. اور میں جو ہوں صاحب سرور ہوں یا حقیقت میں یا تاجر ہوں یا پولیٹیشین ہوں وہ سب بات ہے. میں تو آپ لوگوں کا چاہنے والا کہ مسلم ہوں اور آپ لوگوں کو ہمیشہ سراہنے والا کہ مسلم ہوں. بس میں چاہتا ہوں آپ کو اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں. وہ قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان کو جینا سکھاؤ. قرآن پڑھانا ضروری ہے اور دنیا میں رہ کر جینا. اب یہاں مدرسے میں 25 50 100 200 نسل بندی ہوتی ہے. حافظ ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی جاب نہیں. روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. کوئی جاب ملا وہ ملا نہ ملا وہ نہ ملا. کوئی مسجد میں امامت کرے وہ ملے نہیں ملے تو نہیں کرے. یہ حال ہو گیا. اب دیکھو ہمارے دور میں ہماری آج کی دنیا میں ہم جس کو بھی ہم تعلیم پڑھاتے ہیں ڈگری کراتے ہیں وہ پہلے جو انجینئر بن جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں اپنے قدموں پہ پڑ جاتے ہیں. ایک گھر میں اگر 4 بچے میں ایک بچے کو حافظ بنائے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ وہ حافظ قرآن بنا. دوسرے بھائی صاحب ڈگری کرے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور تو بس در در کے ٹھوکر بنا. یہ غلط ہے. حافظ بننا معمولی بات نہیں. حافظ قرآن اللہ سے چنا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تاج بنانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی. وہ مقام ہے آج لوگ نہیں سمجھتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن بھی بنے اصلی تعلیم بھی حاصل کریں. ڈپلومے بھی کریں آئی ٹی بھی کریں ڈگری بھی کریں آئی پی ایس بھی کریں آئی ایس بھی کریں. بہت آسان ہے لیکن اس کو کر دکھانا اس کے لیے ہم سہارے سے اور آگے بڑھنا چاہیں. آپ کی اس مدرسے میں تعلیم ضرور ہوتی ہے. نماز 5 وقت کی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایڈیشنل نماز بھی سکھاتے ہیں چھوڑتے ہیں اساتذہ اور وہ تحجد بھی اٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد کھانا بھی مل جاتا ہے چاہے دوسری تکلیف ہو کہاں سے ماں ہو لا ہو کچھ بھی یہ سب کچھ کھیلتے ہیں اساتذہ یہاں. لیکن آپ کو بھوکا نہیں کرنا. بات ہے جب آپ اپنا وقت قیمتی وقت تعلیم کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بچے ہیں ہم کچھ کاشتکاری کچھ کام کچھ عثمان سے انڈسٹری کسی کے محتاج نہ ہوں. کیونکہ آپ کے دین میں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم آپ کے محتاج ہیں ہم دین کے محتاج ہیں لیکن آپ کیوں کسی کے محتاج ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اس مدرسے میں آنے والے دنوں میں کوئی عثمان اسٹیل انڈسٹری جسے میں سب خاص سے میں کیپٹل دوں گا. کسی گورنمنٹ سے مدد مانگنے کی نہیں ضرورت نہیں. کسی سے ڈونیشن مانگنے کی ضرورت نہیں. میں روزی کے لیے ایک اسمال اسٹیل انڈسٹری یہاں پر آپ کے یہاں میں کھولنا چاہتا ہوں میرے سر میں کا. اور وہ جو کیپٹل ہوگا وہ کیپٹل کو بڑھاتے جانا. جو بھی اس میں منافع ملے گا وہ منافع آپ کے بچوں کے لیے اساتذہ کی سیلری کے لیے جتنا بھی منافع ہوگا اس کو بانٹ دیا جائے گا. اور ایک حصہ جو ہے جو میں نے آپ کے حق میں انویسٹ کرتا ہوں اس کو کلیئر کرتے جانا تاکہ وہ بھی آپ کے حق میں دوبارہ دے دوں. تو میرا یہ پلان ہے کیونکہ میں بھی کالج میں ڈبل گریجویٹ ہوں. میں بھی جو ہے پڑھا لکھا ہوں لیکن بھی الیکشن بھی منٹرس کیا ہوں اور سیاست میں 40 پر 8 سال زندگی بتائے. لیکن قسمت دیکھو اللہ نے پیڈگری میں ہمیں اٹھا کے گرا دیا پھر گرا کے اٹھا دیا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ آتی ہے فطرت نہ ہوگی یہ سنا. یہ عمل ایسا ہو گیا کہ زندگی کے پانی کا بدلا. میں بھی ایک پیڈگری کا شکار ہو گیا. بیمار پڑ گیا کہ امید نہیں تھی. پھر سے اس کو خانہ میں ایڈمٹ ہو گیا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا. بس اللہ سے دعا مانگی اگر یہ جان پھر سے تو بخشا تو اے مارا الہی کہ میری اپنی جان کو پھر دین کے کام میں لگا. وہی کام کرتے آ رہا ہوں. پچھلے 2 سال سے جگہ جگہ میں پھرتا ہوں تلاش کرتا ہوں مدرسے کو اور باقی اساتذہ
جو کبھی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے کعبہ نہیں دیتے، ان کو میرے سر پہ ہاتھ سے، اور وہ جو ہے لاٹری کے ذریعے نام چن کے 10-10 نمایاں دنوں میں کعبہ نکلا۔ اس لیے کہ ان کا دل دینا چاہتا ہوں۔ جب میں میرے اساتذہ، میرے علماء، میرے ائمہ کا دل دیتا تو الحمدللہ بچوں کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ اتنی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ 25 سال 20 سال ہو جاتے ہیں، کبھی کعبے کا رخ نہیں کرتے، رخ کرتے ہیں تو کبھی کعبہ نہیں دیتے۔ اللہ عالم، میں اللہ سے دعا مانگ کے آیا، جو بھی میرا سب پہ خاص ہے میرے علماء میں سب کرنے کے لیے آیا۔ اور آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو بنگلور میں کہیں بہار کے لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن ان کو جاب نہیں ملتا، مدرسے میں مفت نہیں ملتا، مسجد میں امامت کا جاب نہیں ملتا، وہ گھر گھر جا کے جو ہے قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی 100 کوئی 200 کوئی 500۔ قرآن کو یہ دیکھنے کی چیز ہے، الحمدللہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے کہیں بھی 200 دور جاتے ہیں تو ہمیں الگ تراویح نہیں سکھاتے۔ سورہ اما سیکھنا تو ہمیں سال لگ جاتا ہے، لیکن آج الحمدللہ آپ کے مدرسے میں کئی شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، اور کافی حضرات ہیں، علماء وغیرہ تعلیم سے نوازتے ہیں، یہ آپ کو خوش قسمتی ہے۔ اور یہ جو بہار کا پہلے جو کان کا اگر وہ بہار میں ہوتا تھا، کوئلے کی کان ہوتی تھی، وہاں پر ہیرے کا بات کرتے تھے۔ کچھ ہیرے ہمیشہ کوئلے کے کان میں ہوتا ہے، کوئلہ کالا ہوتا ہے لیکن ہیرا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آج کے ماحول ہے کہ کوئلے سے کم نہیں، اس میں آپ چمکتے ہوئے آج جو ہے ہمارے ڈائمنڈ، آپ جو ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں یہاں کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، بولتے ہوئے ستارے ہیں، اور جو ہے آپ سب کوئلے کے کان میں ہیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سوچا ہے اسی کو چنتا ہے۔ آپ ہمت نہیں آنا، مشقت اور محنت سے آپ تعلیم یافتہ بنتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے مفتی عالم کا درجہ بھی کرتے ہیں۔ پڑھ کے روزی روٹی کا بھی خیال ہوتا ہے، اب پڑھ کے باہر نکلے تو آپ کی روزی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہو جائے، کوئی اسمارٹ انڈسٹری بنا کے سمجھو، ایک ایگزامپل آپ کو سمجھ آنے کے لیے بسلری کی یونٹ، کوئی یونٹ لگا کے بس وہ یونٹ میں ہم پانی تیار کر کے ہم جو ہے مارکیٹ میں بیچے 100% منافع، اور گورنمنٹ سے سبسڈی بھی ملی۔ یہاں میرے دوست آصف شیخ آئے ہیں، وہ جو ہے نجمہ رحمۃ اللہ کے بھائی ہیں، مولانا عبدالکلام آزاد کے خاندان کے، وہ اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کا پریزیڈنٹ کے آل انڈیا ممبر ہیں، ان کے ہاتھ میں خادیہ پردان یعنی رجسٹر سبسڈی میں کوئی بھی آئے تو سبسڈی دے سکتے ہیں، مدرسے کو 35% سبسڈی کے ساتھ جو ہے راشن میسر کر سکتے ہیں۔ ان کو بھی ساتھ آیا، ان کی مصروفی کی وجہ 3 گھنٹے رات میں وہ دن میں تیار ہو کے آ گئے، ان کو بھی دن میں خراب ہے، اور بھی کچھ کروں میرے آفیسر کو، تعلیم یافتہ بچوں کو کچھ کروں، مدرسے کے لیے کچھ کروں، ان کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بعد میں میں اساتذہ سے، ذمہ داروں سے بیٹھ کے ڈسکس کروں گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسا شمع جلائے تو کبھی غروب نہیں ہے۔ شمع کیا ہوئی ہے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کی یہاں پر بہت رحمتیں برکتیں ہیں، ایک قدیم جگہ ان کی محنت سے سیکھے ہوئے ہیں۔ مولانا آصف صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ جو حامل خصوص شخصیت، ان کی محنت آج کام آ رہی ہے، رنگ لا رہی ہے، ہمیشہ یہ لائے گی قیامت تک۔ یہ جو آپ بچے پڑھیں گے یہ آپ کا قرآن پڑھیں گے آگے۔ اگر ہم اس پہ یہ خدام العلماء محب العلماء جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب نے طالب علموں سے دل کھول کر کے مصافحہ کیا۔ انہوں نے طالب علموں کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی اور محنت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت قیمتی سرمایہ ہیں، آپ اپنے وقتوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے میں لگائیں۔